اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا بآیاتی ساتھ آیات کے ربہم اپنے رب کی ولقائہ اور اس کی ملاقات کی فحبطت تو ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فلا تو نہیں نقیم ہم قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم دن القیامتی قیامت کے وزنا کوئی وزن. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا. اور آیات کس کی جمع ہے؟ آیتن کی. اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی، کونی اور شرعی. کونی سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کائنات، کہ کائنات کا خالق کوئی نہیں، یہ خود ہی بن گئی. یہ نظریہ کتنا عام ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس سارے ریولوشن کے پیچھے زیادہ تر ہاتھ کن کا ہے؟ کام کرنے والوں کا، جو آیات کونیہ کا بھی انکار کرتے. اور پھر شرعی کون سی ہیں؟ جن میں سب سے بڑھ کر قرآن کی آیات. تو دونوں طرح کی آیات کا کفر، کہ اس کائنات کو اللہ کی تخلیق نہ ماننا اور اللہ کے بغیر خود بخود کہنا کہ بن گیا سب کچھ، اور یہ صرف روز و شب کی تبدیلی ہے اور کچھ بھی نہیں اس سے آگے. وَلِقَائِهِ یعنی ایک طرف اللہ کا انکار، اس کے احکامات کا انکار، اور دوسری طرف اس کی ملاقات کا انکار. کون سی ملاقات؟ قیامت کے دن کی ملاقات، آخرت کے دن کی، یعنی دوبارہ جی اٹھنے، حساب کتاب، ثواب عذاب، ان سب چیزوں کا انکار. فحبطت تو ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال. یعنی جو لوگ کفر کریں، آخرت کا انکار کریں، اللہ کا انکار کریں، اس کے ساتھ وہ جتنے بڑے بڑے مرضی کام کریں، ان کو ان کے اعمال کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے گا. ان کی یہ ساری کوششیں دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو کر رہ جائیں گی. یعنی ایمان کے ساتھ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، یعنی ذوالقرنین نے اگر بے غرض ہو کر اخلاص کے ساتھ اس قوم کو مصیبت سے اور رہتی انسانیت کو، باقی انسانیت کو مصیبت سے نجات دلائی، تو یہ کیا ہے دراصل؟ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ. کوئی بھی نیکی کا کام آپ بندوں کی بھلائی کے لیے جو کر جاتے ہیں، خواہ وہ دیواری کیوں نہ بنا جائیں، کوئی ہسپتال کیوں نہ بنا جائیں، کوئی سڑک کیوں نہ بنا جائیں، انسانوں کو مصیبت سے نجات دینے کے لیے کوئی بھی کام جو آپ کر جائیں، تو وہ کیا ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ. جب تک بندگان خدا کو اس سے فائض پہنچتا رہے، خواہ ایک کنواں کھدوا جائیں. اور اس زمانے میں چونکہ صرف واحد سورس پانی کا جو انسان اختیار کر سکتے تھے وہ کنواں تھا. اگر آپ آج اس کی جگہ ٹیوب ویل لگوا لیتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. یعنی اصل چیز تو کسی کو کسی سہولت کی فراہمی ہے. تو وہ لوگ جو کفر کے ساتھ اچھے کام کریں، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا آخرت میں فائدہ نہ ملے، اور اگر ذوالقرنین جیسے لوگ دیوار بنائیں یا کوئی بھی انڈسٹری لگائیں یا کوئی کارنامہ کریں تو ان کو دنیا میں بھی فائدہ کہ نیک نامی. اب آپ دیکھیں نا کہ ذوالقرنین کی قیامت تک کے لیے نیک نامی کے قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، اس کا نام لیا گیا ایک طرح سے، یہ لقب جو بھی اس کی پہچان، کہ اس کی نیک نامی بھی ہے اور جو کام وہ کر گیا اس کے لیے ثواب بھی ہے، کیونکہ اس نے کوئی مال اکٹھا کرنے کے لیے یا شہرت کمانے کے لیے تو کیا نہیں، اور کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، کہا ھذا رحمت من ربی. تو اس سوچ کے بغیر اگر کوئی کام کرتا ہے اور آخرت اس کے سامنے ہے ہی نہیں تو اس کو پھر قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا. فحبطت اعمالہم زندگی بھر کی دوڑ دھوپ، اعمال سے مراد کیا ہے؟ ان کے زندگی بھر کی دوڑ دھوپ، ان کی سعی. فلا نقیم لہم تو نہ ہم ان کے لیے قائم کریں گے یوم القیامتی قیامت کے دن وزنا وزن، ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہ دیں گے. اب ہم نے پیچھے تو پڑھا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ وزن تو لازم ہوگا، وزن تو حق ہے، تو ان کو وزن نہیں دیں گے، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کہ ان کا وزن قائم نہ ہوگا، ہاں، ان کے اعمال کا وزن کچھ نہ ہوگا.
کیونکہ ان کے اعمال پیچھے جیسے پڑھا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، آندھی بنا کے اڑا دیں، مٹی بنا کے آندھی میں جیسے اڑتی ہے مٹی ایسے اڑا دیں گے کہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اصل بات یہ کہ انہوں نے چونکہ دنیا میں اللہ کی باتوں کو کوئی وزن نہ دیا ہوگا۔ کسی کی بات کو وزن دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہمیت دینا۔ کسی کی بات کو وزن دینا یا کسی کی بات کا وزنی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اہم بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے۔ ہاں؟ اور اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ ایک باعمل شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی پر پتھر گرے، اور بے عمل شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی پر پتا گرے۔ پتا گرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ پانی میں لہریں اٹھتی ہیں، ارتعاش ہوتا ہے، لیکن بہت لمیٹڈ، تھوڑا۔ لیکن جب پانی میں پتھر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلچل مچ جاتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کے اعمال، ان کے ساری زندگی کے کام جو ہوں گے، جب وہ میزان ترازو میں قیامت کے دن رکھے جائیں گے، یعنی یہ نہیں اس آیت کا مطلب کہ وزن ہوگا نہیں، وزن تو ہوگا، لیکن جب وہ بڑے سے بڑا عمل رکھا جائے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے پتا رکھا، تو پتے کا کیا وزن ہے۔ اور کچھ لوگوں کا چھوٹا سا عمل ہوگا لیکن وہ رکھیں گے تو ترازو جھک جائے گا۔ کیونکہ ہم بار بار آپ دیکھیے ان دو صورتوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ احسن عمل، کہ اللہ کے ہاں وزن اس چیز کا نہیں ہے کہ کون کتنی زیادہ چیز لائے، کیونکہ بچپن سے ہمارے ذہن میں وہ جو میزان کا ایک تصور ہے نا کہ جب نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا تو ہمیں کیا فوراً خیال آتا ہے؟ ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی تو اس لیے جھکے گا۔ تو وہ بات ڈھیر کی نہیں ہے، وہ بات اخلاص کی ہے، احسن عمل کی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ڈھیر خواہ جھاگ ہی ہو یا خشک پتوں کا ڈھیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جیسے آتا ہے نا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ ابو سعید خدری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ڈھیر عمل لے کر آئے گا، لیکن جب میزان میں رکھے جائیں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا۔ انتہائی خوبصورت بڑے بڑے کام لے کے پہنچا، اخلاص سے خالی، اللہ کے لیے نہیں کیے، آخرت کی اجر کے لیے نہیں کیے، تو جب وہ ترازو میں رکھے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جب ریڈنگ کریں گے کہ کتنا، تو کچھ بھی نہیں وزن، وہ دیکھنے میں اتنے زیادہ لگ رہے ہیں اور وزن کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بڑا بھاری آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھنے میں بڑی ہیوج پرسنالٹی، اونچا لمبا چوڑا موٹا تازہ، دنیا کی نعمتوں میں پلا ہوا، دنیا میں اس کی بڑی سے تھی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت اور قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ لا نقیم لہم، ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی ان کی بڑی بڑی بھاری بھرکم شخصیتیں اللہ کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی نہ ہوں گی۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ کس سے امپریس ہوتے ہیں؟ لباس سے، شخصیتوں سے، ڈگری سے، دولت سے، وغیرہ وغیرہ، جو انسانوں کے قد بہت اونچے کر دیتی ہیں چیزیں۔